اللهم لك الحمد كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه البررة التقى والنقى وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سارے ساتھی محبت سے ضرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد دعائیں کرنی ہے کہ مالک کائنات ہمارا یہاں پر اس مختصر سے وقت میں بیٹھنا اور ہمارے نوجوانوں کا اس محفل کو سجانا، آپ سب ساتھیوں کا تشریف لے آنا، اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہم سب کی آخرت کا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیوں، اصل سننے اور سنانے کی غرض و غایت بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے چند بولنا یا سننا ہمارے اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس عظیم الشان کتاب کو کیوں نہ بیان کرتا رہے، اور سننے والے لوگ بھی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس عظیم دولت کو کیوں نہ سنتے رہیں. نیت پیارے بھائیوں رب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سننا بھی بیکار اور ایسے سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی اصلاح ہو جائے، شاید کوئی ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، شاید ہماری آواز لگانے سے کسی آدمی کی اصلاح ہو جائے، اس کی بھی آخرت اچھی ہو جائے، ہماری بھی آخرت اچھی ہو جائے. نیت صرف یہ ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً یہ جو 600 سال کا گیپ تھا، یہ فترت کا زمانہ تھا.
اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہر قسم کی برائی تھی، ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی بدماشی، ہر قسم کی قتل و غارت یہ عام چیز تھی۔ شراب پینا اس کو لوگ گپ شپ سمجھتے تھے، زنا کو گناہ یا بے حیائی ان کے ذہن میں بھی یہ تصور نہیں تھا۔ بچی کسی کی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کوئی محلے اور پڑوس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بغض اور حسد تھا، اتنا آپس میں ذاتی اختلاف اور رنجش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گویا ہر طرح کا گناہ ان کے اندر موجود تھا۔ یہ تو اعمال کے لحاظ سے اور عقائد کے لحاظ سے انہوں نے صرف اور صرف مکہ کے اندر تقریباً 360 خدا رکھے ہوئے تھے۔ ہر مشکل کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے الگ الگ الہ تھا۔ کوئی بارشیں برسانے والا، کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کوئی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا، کوئی عزت دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی لج پالنے والا، کوئی خزانے بخشنے والا، کوئی غریب نواز لوگوں کو نوازنے والا۔ ہر قسم کا ان کے اندر کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، ہر قسم کی رسم و رواج بھی تھی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا اعلیٰ درجہ، اخلاق کا اعلیٰ درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طلب دل میں لے کر جس طرح محنت کی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال تھا۔ کمالات تو آپ کے بہت سے ہیں، ان کمالات میں، ان شانوں میں علماء بیان کرتے ہیں کوئی حسن پیغمبر، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تو پیارے بھائیوں، معجزات بھی برحق، آپ کا حسن بھی برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز برحق، لیکن معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں، یہ دراصل کمال ہے اللہ کا۔ اللہ کی مرضی کسی نبی کو 2 معجزے دے، کسی نبی کو 100 معجزے دے، کسی نبی کو ید بیضا دے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی اور معجزہ دے۔ تو معجزات کا ملنا یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے۔ حسن امام الانبیاء کا سب سے زیادہ، لیکن اس حسن میں بھی کمال اور کاریگری ہے میرے اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کمال محنت کوئی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے حسین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تھا، حسین تو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا، لیکن امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی زیادہ حسن دیا تھا۔ عام طور پر جو دنیا میں حسن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز نئی نئی ہوتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے اس کا حسن ماند پڑتا جاتا ہے۔ نوی نوی دلہن ہوئے نا، پہلے دن جو کچھ آنکھیں بند آتے جی یس سر اوکے، لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے پھر لڑائی جھگڑے، پھر وہی ساری محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ نئی نئی کسی نے گاڑی خریدی، موٹر سائیکل خریدی، اس پر مکھی بھی بیٹھے تو اس کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا پھر اس کو نہ دھوپ کا خیال نہ چھاؤں کا، کیونکہ اس کے حسن میں، محبت میں کمی آتی ہے۔ یہ عام لوگوں کا حسن ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے حسن دیا تھا، اس حسن میں کمال یہ تھا کہ اس میں کمی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آج دیکھا تب بھی حسین، کل دیکھا تب بھی حسین، پرسوں دیکھا تب بھی حسین، 10 سال بعد کوئی دیکھا تب بھی وہ حسن اسی طرح تھا، اس میں بالکل کمی نہیں تھی۔ عام لوگوں کے حسن میں کمی واقع ہوتی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اللہ رب العزت نے ملاحت رکھی تھی۔ ملاحت کا معنی یہ ہے
کہ کوئی آدمی اگر آج امام الانبیاء کو دیکھتا، ایک گھڑی امام الانبیاء کی زیارت کرتا، بڑا حسین پاتا، دیکھ کر وہ بڑا لطف اندوز ہوتا، بڑی اس کو تسکین ملتی، لیکن جو ہی وہ دوسری نظر ڈالتا تو آپ کا حسن پہلے اس منٹ سے زیادہ ہو جاتا۔ جو بندہ دیکھتا جاتا آپ کا حسن بڑھتا جاتا۔ آپ کے حسن میں قرار نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا کہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہو، آپ کا حسن بڑھتا ہوا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن رکا ہوا تھا، اور عام لوگوں کے عام جو حسن ہوتے ہیں اس میں کمی آتی رہتی۔ تو بہرحال آپ کا حسن اپنی جگہ پر، آپ کا حسن ہی اللہ رب العزت کی کاریگری، اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے دور میں، اب ہم میں سے بیٹھے اکثر نوجوان 23 سال سے اوپر کے، ہم اگر سوچیں کہ 23 سال میں ہم نے اپنے اندر کتنی تبدیلیاں لائی، اپنے وجود کو دیکھیں کہ 23 سال میں ہم نے کتنی تبدیلیاں لائی۔ کسی کی خوشی وہ شریعت کے مطابق نہیں، کسی کا غم وہ شریعت کے مطابق نہیں، کسی کا لباس وہ شریعت کے مطابق نہیں، کسی کی شکل و شباہت وہ شریعت کے مطابق نہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے مولوی بھی فیشنی بن گئے، پیر بھی فیشنی بن گئے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، آپ اور میں 23 سال میں اپنے 5 فٹ کے وجود پر اگر تبدیلی نہیں لا سکتے تو امام الانبیاء کا کمال دیکھیے کہ امت وہ تھی جو شراب پینے والی، زنا کرنے والی، قتل و غارت میں ملوث ہونے والی، بہتان باندھنے والی، ماں باپ کو ذلیل کرنے والی، اور ایک رب کو چھوڑ کر مختلف رب بنانے والی، ان کے درباروں پر سجدے کرنے والی، رکوع اور طواف کرنے والی، اعتکاف کرنے والی، وہ امت جس کے اندر ہر قسم کا کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، یعنی 600 سال میں جتنی برائیاں تھیں 23 سال کے مختصر سے دور میں امام الانبیاء نے صرف اپنے آپ نہیں، اپنا خاندان اور قریبی نہیں، ایک محلہ اور ایک علاقہ نہیں، ایک شہر اور ایک ضلع نہیں، ایک صوبہ اور ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ یہ آپ کی شان تھی۔ اور دور کتنا ہے؟ 23 سال کا۔ اور ان 23 سالوں میں سے 13 سال مکہ میں مارے کھاتے ہوئے گزر گئی، اور 10 سال مدینہ کے جنگیں لڑتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے گزر گئی۔ اب 10 سال جنگیں بھی کی، 13 سال مار بھی کھائی، لیکن اس کے باوجود امت کا درد اتنا تھا، فکر اتنی تھی، اخلاص اتنا تھا، محنت اتنی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا کیا، اور حقیقی امام انقلاب کی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوری امت کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو کمپلیٹ اور مکمل کر دیا۔ ہر قسم کی جہالتیں ختم ہو گئی۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ہمیں فلاں چیز نہیں بتائی۔ آپ صبح کو اٹھو، اٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا، پھر اٹھ کر واش روم جاؤ، وہاں پر داخل ہونے کا طریقہ بھی، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی، پھر باہر نکلنے کا طریقہ بھی، مسجد میں آؤ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، 2 فجر کی سنتوں کا طریقہ بھی بتایا، فرض کا طریقہ بھی بتایا، پھر مسجد سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کے بعد اشراق اور چاشت بھی سکھائی، اس کے بعد گھریلو زندگی بھی، کاروبار اور تجارت بھی، معاملات اور لین دین بھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خوشی کا طریقہ بھی سکھایا، ہر غم کا طریقہ بھی سکھایا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان میں سے کفار ان کو کس کیٹیگری میں رکھنا، موحدین کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا،
اہل بدعت کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا، محلے اور پڑوس کا کس طرح خیال رکھنا، برادری اور رشتہ داری کو کس طرح نبھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر کے اندر اگر ماں کی صورت میں عورت ہے اس کے کیا حقوق یہ بھی بیان کیے، باپ گھر میں موجود ہے اس کے جو حقوق وہ بھی بیان کیے، بیٹی کے حقوق بھی بیان کیے، بہن کے حقوق بھی بیان کیے، ایک ایک مسئلہ امام الانبیاء نے بیان کیا اور اس امت سے جہالت کو ختم کیا۔ جہالت ختم ہوئی کہ نہیں؟ حالانکہ دور وہ تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، امام الانبیاء کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر قسم کی جہالتوں کا خاتمہ ہوا۔ آج میڈیا کہتا ہے جی جہالت کی وجہ سے باپ نے اپنی معصوم بچی کے سینے میں 7 دن کی لخت جگر اس کے سینے میں فائر مارا، 5 فائر کر کے اس بچی کو شہید کیا، اور میڈیا اور عام لوگ کہتے ہیں جی جہالت کی حد ہو گئی۔ تو یہ جہالت کی نہیں، بے غیرتی کی حد ہو گئی۔ جہالت کہاں سے آ گئی؟ جہالت ہوتی تو کبھی بکرے کی جگہ کتا کسی نے ذبح کر کے کھایا کہ یار جہالت کی وجہ سے اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا بھی جہالت ہے، کسی نے جہالت کی وجہ سے یہ گویا کھایا ہو، یا کوئی جہالت کی وجہ سے کسی آدمی نے اور کوئی کام کیا ہو، جہالت کی وجہ سے کسی نے سبزی لینی اور آ گئے ہو مسجد میں قاری زید صاحب کے پاس، میں جی سبزی گنن آیا، تو آپ کہیں گے یار یہ جہالت کی وجہ ہے۔ تو میرے بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بازار ہے، یہ مسجد ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مندر ہے، یہ فلاں بندر ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، جہالت نہیں، یہ ہے بے غیرتی۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ ہے قانون، طاغوتی نظام۔ جب تک پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، خصوصاً عدالتی نظام قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں؟ آپ اخبارات کا مطالعہ کرو، میڈیا کو جاننے والے لوگ ہو، سارا دن فیس بک پر بیٹھتے ہو، کیا نہیں ہو رہا؟ آج کل نوجوان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے گئے، ویڈیو موجود ہے، سگی بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، محارم کے ساتھ اس طرح کی بے حیائی۔ کیا شراب عام نہیں؟ جوا عام، جس مرضی آپ شہر میں جس محلے میں عصر کے بعد جاؤ نیٹ پر اس جی چھوٹی جی پیپسی لائیے، آدھے جی کو نہیں جیسا صرف 100 روپیہ لایا، حرام حرام ہے۔ ایک آدمی اگر دودھ کا ڈرم ہو اس میں کہ جی صرف میں نے اس میں 1 پاؤ پیشاب کی ہے، خیر ہے، یہ چند قطرے پیشاب کیوں، تو دودھ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ حرام ہو گئی۔ یہ کو دلیل ہے جی ہم نے چھوٹی سی پیپسی لگائی تھی، 1 بوتل چند روپے، جوا اور حرام۔ یہ ساری کے سارے کام اس لیے ہیں، قتل و غارت اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، چور کو بھی پتہ کہ اسلامی نظام کوئی نہیں، ڈاکو کو بھی پتہ کہ قرآن کا قانون کوئی نہیں، قاتل کو بھی پتہ کہ اس ملک میں قرآن کا قانون کوئی نہیں، پھر چند دنوں میں باہر آ جاؤ اور باہر گھومتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے قاتل، کتنے قاتل آپ کو آزاد نظر آتے ہیں؟ کسی کو جی یہیں سے چھٹی مل گئی، کسی کو ہائی کورٹ نے، کسی کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا، کسی نے دوسری اپیل کی وہاں سے رہا ہو گیا، کوئی کہتے ہیں جی صدر پاکستان نے اپیل کی اور وہاں سے انہوں نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو اگر قرآن کو پڑھتے تو قرآن کہتے ہیں کتب علیکم القصاص، اے لوگو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا۔ اور یہ آیت وہ ہے، چند دنوں کے بعد آپ مولویوں سے سنو گے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، لوگوں روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ سحری کے فضائل بھی بتائیں گے، افطاری کے فضائل بھی بتائیں گے، آپ کو ہر چیز سکھائی جائے گی، کیونکہ قرآن میں آ گیا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ وہی لفظ قرآن کے اسی سے 4 آیتیں پیچھے پڑھو اور کہو مولوی کو کہ خدا کا نام مانو، اس آیت کا بھی کبھی تو ترجمہ کرو، یا یہ آیت ضعیف ہے۔
جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ انک لا تسمیع الموتیٰ، یہ آیت نہیں بیان کرنی، یہ ضعیف ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ چلو آج تو ہم پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آخر میں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بغیر درس تو پورا نہیں ہوتا نا، یہ تو ضروری چیز ہے۔ تو اس لیے اب یہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، جس طرح تمہارے اوپر روزہ فرض ہے اسی طرح تمہارے اوپر قصاص بھی فرض ہے۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن اور والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن کہتا ہے جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت۔ کسی نے اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسے بھی کیا کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر برا سا معاف کر دے پھر الگ بات ہے، لیکن کوئی صدر اسے اختیار نہیں کہ قاتل کو معاف کر دے، کسی عدالت کو اختیار نہیں کہ قاتل کو معاف کر دے، کسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کتبنا، ہم نے یہ لکھ دیا، ہم نے فرض کر دیا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ آج پتہ ہے قاتل کو کہ جان کے بدلے جان کوئی نہیں، اس لیے پھر 35 روپے کی گولی ہے، جس کو جہاں دل کیا اس کو مار دی، چھوٹی سی بات پر۔ تو اس لیے قرآن کا قانون میرے بھائیوں جب تک لاگو نہیں ہوگا یہ قتل و غارت کبھی بھی نہیں رک سکتی۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور بڑے بڑے لوگ آئے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قرآن کا قانون یہ تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، سارے آگے حضرت اسامہ کے پاس کہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے قریب ہے، بڑا تعلق ہے، کہ آپ اللہ کے نبی کو کہیے ہم ایک کے بدلے میں 2 نہیں 100 دیتے ہیں، ہم وہ پورا مال بھی دیں گے، اس کا 100 گنا بھی دیں گے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس خاندان کی انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی، لہذا اس قانون کو رہنے دیجئے۔ تو سننا میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سب سے قیمتی انسان نے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ فاطمہ ہے عام عورت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی رب کعبہ کی قسم میں اپنی لخت جگر فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اگر چوری کرے امام الانبیاء نے فرمایا بالفرض میری بیٹی وہ بھی ہاتھ کاٹنے سے نہیں بچ سکتی، یہ فاطمہ کس طرح بچے گی؟ اور یہاں پر تو اختیار ہے صدر پاکستان کو، ہم کہتے ہیں لاکھ صدر مل جائیں، کروڑ وزیر اعظم مل جائیں، اور صرف وزیر اعظم کیا پوری کائنات مل جائے، امام الانبیاء کا مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی وہ بھی واحکم بینہم بما انزل اللہ، قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر فاحکم بینہم، آپ بھی فیصلہ کرنا تو ما انزل اللہ کے مطابق۔ ما انزل اللہ میں قانون یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب امام الانبیاء بھی اس چیز کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، ترمیم بھی نہیں کر سکتے، تنسیخ بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ کے نبی کو اختیار نہیں تو اور کسی کو ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں بھئی اسلامی جمہوریہ پاکستان، چلو بہرحال، لیکن جب تک یہ قانون قرآن کا نافذ نہیں ہوگا، اس انگریز کے بنے ہوئے قانون سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی، تب تک یہ قتل و غارت نہیں رک سکتی، یہ زنا نور نہیں رک سکتا۔ زانیوں کو پتہ ہے کہ ہم چوتھے دن پھر باہر، کسی ایم این اے سے کال کروائی، بڑے سے بڑا زانی ہو وہ باہر، کسی ایم پی اے کا خط گیا، بڑے سے بڑا چور وہ باہر، بڑے سے بڑا ڈاکو وہ باہر، بڑے سے بڑے قاتل عام گھومتے ہیں۔ اس لیے جب تک اسلامی نظام اور اسلامی قانون نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب اس نے ظلم کیا چھوٹی معصوم بچی پر، حالانکہ بچیاں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی شان بیان کی، بڑا مقام بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن ایک عورت آئی اور فسالتها عن شیء، اس نے آ کر کچھ مانگا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے گھر میں ایک کھجور کے دانے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، میں نے وہ دانہ اٹھایا اور آتیتها ایاها، میں نے وہ کھانا اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے وہ کھجور کا ایک دانہ پکڑا اور فقسمتها بین ابنتیها ولم تاکل منها شیئا، اس کے دو ٹکڑے کر کے کھجور کا آدھا دانہ ایک بچی کو، آدھا دوسری کو، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا، آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ آج کی کارگزاری یہ ہے، اور یہ کارگزاری کیوں بیان کی؟ کیونکہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں، اس لیے کی نا۔ آپ کا یہ نظریہ ہوتا کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو امام الانبیاء کو یہ واقعہ بتانے کی ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بتایا کہ جب تک میں بیان نہیں کروں گی اللہ کے نبی کو کوئی پتہ، آپ عالم الغیب۔ آج کل تو پیر چھوڑ، پیر کی بلیاں بھی عالم الغیب۔ اور احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا پیر کا گدھا یقال لہو ڈنکی، کھوتا شریف وہ بھی عالم الغیب۔ بندے تو رہ گئے جگہ پر، ولی اور نبی تو رہ گئے جگہ پر، گدھا بھی عالم الغیب ہے، ملفوظات میں لکھا۔ اور یہ تو حاضر ناظر اللہ کے نبی، اور ان کا عقیدہ جو ملفوظات میں لکھا، صرف اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں، صرف ولی حاضر ناظر نہیں، بلکہ ہر پیر بھی حاضر ناظر ہے، اور ہر آن اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ لکھا انہوں نے ملفوظات میں، احمد رضا خان بریلوی نے اردو میں لکھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہو، کہ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، تو حضرت صاحب پیر صاحب کہنے لگے آپ کی بھائی دو بیویاں ہیں، ایک سے جب آپ ایزی روڈ کرتے ہو اور دوسری جاگ رہی ہوتی ہے یوں نہ کیا کرو، جب وہ سو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے جاگتے ہوئے نہ کیا کرو۔ اس نے کہا پیر صاحب نہیں، وہ سوئی ہوتی ہے۔ پیر ذات مرید لگی ہے جھیڑا، پیر کہتا ہے کہ نہیں وہ جاگ رہی ہوتی ہے دوسری، اس نے کہا یہ نہیں سوئی ہوتی ہے۔ پیر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس گھر میں آپ یہ نیک عمل کرتے ہو وہاں پر اور کوئی پلنگ بھی خالی ہوتا ہے؟ مرید نے کہا جی ہاں ہک منجا خالی ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اس پلنگ پر میں ہوتا ہوں، یہ لفظ ہیں، اس پلنگ پر میں ہوتا ہوں۔ پھر نتیجہ نکالا کہ پیر اپنے مرید کے ساتھ ہر آن موجود ہوتا ہے، پیر لائیو دیکھتا ہے، بالکل پیر کو ہر چیز۔ پھر مرید بھی بڑے بے شرم ہیں کہ پیر لائیو دیکھو اور پھر بھی یہ ماشاءاللہ نیکی کے ان کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کفریہ عقیدہ کہ پیر بھی حاضر ناظر، وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر چیز کا ان کو پتہ، اس لیے غیب کو جاننے والا صرف اللہ، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، من عال جاریتین دخلت انا وہو کہاتین، کہ جس آدمی کی اب یہ دو بچیاں تھیں اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا، بچیوں کو کھلایا۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اس نے ان کو پالا، ان کی خدمت کی اور ان کی پیدائش پر خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح اکٹھے جائیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ تو اس لیے بچیاں کوئی عام چیز نہیں، اللہ کے نبی نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں پر اولاد کا ذکر ہے، قرآن کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے۔ بیٹی کا ذکر قرآن نے پہلے کیا، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا کہ نکتہ یہ ہے کہ جس آدمی کی پہلی بیٹی ہو یہ خوش قسمت ماں باپ کی علامت ہوتی ہے، ان کے لیے خوشبختی ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پہلی بیٹی دیتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی
پہلا جو مہمان آیا وہ آپ کی لخت جگر بیٹی تھی، اور اس ظالم نے پہلی بیٹی پیدا ہونے پر اس کو مار دیے فیر، حالانکہ پہلی تھی، اور اتنا ظلم کیا اس نے، درندگی کی، سفاکیت کی اور بے غیرتی کی انتہا کی۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ قانون شنون کوئی نہیں، یہ جنگل کا بس کھلونا ہے۔ تو بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بڑے حقوق بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بھی، بچوں کے بھی، والدین کے بھی، ہر ایک کے حقوق بیان کیے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، آرڈر جاری کر دیا، آرڈیننس بنا دیا۔ کون سا قانون؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ لوگوں مشکل میں پکارنا ہو تو صرف مجھے، حاجتوں میں پکارنا ہو تو صرف میرے، رکوع کرنا ہو تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، سجدہ کرنا ہو تو صرف اللہ کا، طواف میں بیٹھنا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور اسی طرح مشکل میں پکارنا ہو صرف اللہ کو، اسی طرح کوئی ذکر کرنا ہو صرف اللہ کے نام کا، اسی طرح کسی آدمی نے مال و دولت دینی ہو، عشر زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، نذر و نیاز کی صورت میں ہو، منت منوتی کی صورت میں ہو، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ عبادت میرے علاوہ کسی اور کی۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے درس میں نے بتایا تھا۔ تو عبادت یعنی اللہ کے علاوہ محبت، امید اور خوف، یہ تین چیزیں لے کر کسی ہستی کو بھی ما فوق الاسباب سننے والا، جاننے والا، تصرف کرنے والا سمجھ کر اس کو زبان سے ما فوق الاسباب پکارنا بھی نہیں، اس کے سامنے اپنے بدن سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں کرنا، اس کے نام پر مال و دولت بھی نہیں دینا۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو یہ بن جائے گی اگلے کی عبادت، اور اگر یوں نہیں تو چلو خلاصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل، دعا کیا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اب یہ دعا کون سی؟ دعا بمانے پکار۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ایک شاید ہو سی نا، مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مانگنا کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا؟ پڑھنا یہ ہے ہاتھ اٹھا دیے، دھیان کسی اور طرف ہے، سر میں خارش ہے، داڑھی میں، اور بندہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اب یہ دعا پڑھی ہے، یہ کیا کی ہے؟ پڑھی ہے۔ اور مانگنا یہ ہوتا ہے روڈ پر کھڑے ہوئے کسی بھکاری کو دیکھو، کسی سائل کو دیکھو، وہ آپ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے گا، رونے جیسا منہ بھی بنائے گا، بعض اوقات رو بھی پڑے گا، اور 1 روپے کے لیے آپ کی کس طرح وہ منت کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، کس طرح گڑ گڑاتا ہے، آپ کو دعائیں بھی دیتا ہے۔ آپ ایک طرف سے گاڑی کا شیشہ بند کرو، وہ دوسری طرف سے پھر کر آ جاتا۔ یہ ہوتا ہے مانگنا۔ تو ہم اس طرح مانگتے ہیں اللہ سے کہ رونے جیسی شکل بنا لے، سارے تو وات پٹے ہوئے ہوندے نا، صحیح مکھیاں تے مچھر بھی وہی آدر وسان تا اج موقع ملے۔ تو اس لیے دعا مانگے اللہ سے، مانگنے کا طریقہ یہ کہ پورا دھیان اللہ کی طرف، اس کو پتہ ہو کہ یار یہ میں نے ہاتھ پھیلائے گویا میں فقیر ہوں، جس کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلائے وہ شہنشاہ اعظم ہے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ پھر پورے یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا، جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، وہ گڑ گڑا کر مانگو، رو کر مانگو، پورا دھیان اسی طرف رکھ کر مانگو، پھر دیکھو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ بہرحال فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تو ایک تو ہے یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ تو ایک یہ دعا، یہاں پر دعا کا معنی یہ نہیں جو معروف دعا ہے، آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ،
الدعاء ہی العبادہ، یہ جو پکار ہے مشکل میں پکارنا، آپ نے فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بھئی ہمیں عبادت کا معنی نہیں آتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مشکل میں جسے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب، سننے کا عقیدہ رکھ کر، یہی تو ہے عبادت۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ آپ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں۔ یہاں تک مشرک آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک، ہر چیز کا خالق بھی اللہ، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے بھی اللہ نے بنائے، سیارے بھی اللہ نے بنائے، یہ ساری مخلوقات بھی اللہ نے بنائی، ہر چیز کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ لیکن یہ جو بزرگ ہیں ہماری، ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اللہ ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں ہے تو اللہ، خالق بھی اور مالک بھی، رازق بھی اور مدبر بھی، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا بھی۔ لیکن یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی۔ اچھا آپ کسی کو سفارشی بنائیں تو سفارشی اسے بنائیں گے نا جو سویا ہوا ہو، سویا ہوا بندہ، جو نیند میں اسے سفارشی بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہ جب تک یہ اٹھے گا نہیں تو ہماری سفارش، نیند میں کسی کو کال کر دو، کسی ایم این اے کو جی عمران خان کو کال کرو فلاں کام کر دو۔ ہمارے حضرات آ رہے ہیں جنہوں نے رات کے 8 بجے جہاد کا اعلان کیا، صبح کو 8 بجے منسوخ کر دی۔ تو اس لیے آپ کسی کو سوتے ہوئے خواب میں کال کرو گے، خواب میں کسی کو سفارشی نہیں بناؤ گے، اور جو مر جائے اسے سفارشی بناؤ گے۔ اچھا یہ جو لوگ سفارشی بناتے ہیں، دو پارٹیاں، ایک ہے ہماری دیوبند کی سیم 2 یقال لہ للڑ ہمارے بھائی، اور دوسرے ہیں دوسرے سبز پگڑی والے ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی۔ ہم کہتے ہیں اللہ انہیں بھی جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے۔ اب میرا بھائی یہ دیوبند کی سیم 2 یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف سنتے ہیں سفارش نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں بھائی جب سنتے ہیں تو سفارش کرنے میں کیا رکاوٹ؟ اب آپ میری بات سنیں اور میں آپ سے کوئی کام کہوں، آپ وہ کر بھی سکتے ہو۔ کام کیا ہے؟ صرف دعا کرنی۔ کام کیا ہے؟ صرف دعا ہی کرنی ہے نا، کہ بابا ساری تیرے آگے اور تیری اللہ دے گے۔ اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دو، صرف اتنا سا کام ہے۔ اب جب قبر والا سنتا ہے تو وہ سبز پگڑی والے ٹھیک یا غلط؟ ایمانداری سے بتاؤ، بالکل فرقہ واریت سے، تعصب سے بالا تر ہو کر، میرے بھائی جب میں سنتا ہوں آپ مجھے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو جائز ہے۔ جب تم نے راستہ کھول کر دے دیا، پورا گیٹ کھول کر دے دیا کہ آؤ آؤ ہم تمہیں روڈ پار کراتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، تم بھی کہتے ہو مردہ سنتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جواب دیتا ہے، تم بھی کہتے ہو جواب دیتا ہے، بس یہاں تک عقیدہ رکھ کر اب دیوبند سیم 2 نے یو ٹرن لیا، یہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جب سنتے ہیں تو دعا تو کرائے نا تھوڑی سی ان سے۔ میرا خیال میں وہ ان سے ٹھیک ہے۔ مشرک ہوتے ہیں نا کئی قسم کے، یہ بد عقل مشرک ہیں اور وہ با عقل ہیں اس لحاظ سے، عقیدہ تو اگرچہ گندا ہے، عقیدہ تو شرکیہ ہے، لیکن جو تم نے گیٹ کھول کر دیا تم پھر واپس آ گئے۔ یا تو گیٹ کھولو نہیں، کھولو تو وقت غیرت کرو نا، توڑ تک ونجو، تھوڑے جا آگے بھی ونجنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بھائی سنتا ہے تو دعا کرانے میں کوئی حرج۔ اچھا آج اگر ہم جائیں، آپ اور میں جائیں پیران پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری،
سارے کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگر حضرت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری قبر میں زندہ ہوں، ہماری دعا سنیں بھی صحیح، اب اگر ہم ان کو نہ کہیں کہ شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کرو تو ہماری بدبختی ہے کہ نہیں؟ یہ تو سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری ہے۔ لوگ تو جاتے ہیں ان پیروں پر جو رچ اور کتے لڑانے والے، مرغے لڑانے والے، ان پیروں سے دعا کرواتے ہیں جن بیچاروں کا لباس بھی سنت کے مطابق نہیں، جن کی شکل و صورت بھی سنت کے مطابق نہیں، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی سنت کے مطابق نہیں۔ لوگ ہزاروں روپے لگا کر وہاں جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ اگر قبر میں پڑے ہوئے بزرگ سنتے ہیں تو پھر حضرت مولانا حسین علی صاحب سے دعا کروانی چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں سفید داڑھیوں والے کہ ان کو کہو بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو پھر آپ نے بہت بڑی زیادتی کی۔ آپ کو تو اللہ نے وہ پیر دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ و بھچرا والے تو پھر بڑے بدقسمت ہوں گے اگر قبر والا سنے بھی پھر اس سے دعا بھی نہ کروائی۔ یہ تو آپ دیوبندیوں کو، ان سم 2 والوں کو راستہ کھول کر دیتے ہو، بھائی جاؤ مولانا حسین علی صاحب سے دعا کرو، جب زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ اگر دعا کوئی کرائے، کوئی جا کر یوں کہہ دے اے رئیس المفسرین، اے حضرت مولانا حسین علی الوانی میرے لیے رب سے دعا کرو، مولانا حسین علی صاحب کو خالق رازق نہ سمجھے، صرف سننے کا عقیدہ رکھ کر اتنا کہہ دے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں وسعت ہو، اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے، اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دے، اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر سنتے ہیں تو پھر تو جانا چاہیے۔ ان کو بھیجتے ہیں کہ یار تم جاؤ، تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی۔ اگر وہ ٹھیک ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی ٹھیک ہیں، پھر خود بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے، پھر خود بھی ان کے ساتھ جاؤ، کم از کم دعا تو کروا کے آؤ۔ اب میرے بھائیوں یہ شرک کی بنیاد یہیں سے۔ اب یہ سپیکر ہماری پکار نہیں سنتا، یہ پلر ہماری پکار نہیں سنتا۔ آپ میں سے کوئی آدمی آئے اور کہے پلر میری تیرے آگے اور تیری اللہ دے آگے، وہ کہے گا؟ وہ کیوں نہیں کہے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ سنتا ہی کوئی نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کیا میرے لیے دعا کرے گا؟ آپ حضرت قاری زاہد صاحب کو کہیں گے جی آپ میرے لیے دعا کرو، کیوں کہیں گے؟ اب قاری زاہد صاحب کو کہتے ہیں، اس پلر کو نہیں کہتے جو اتنا بڑا ہے 15 فٹ کا، اس پلر سے دعا نہیں کراتے جو اتنا بڑا بھی ہے اور پورا صحیح ٹھیک ٹھاک پلر ہے، اس سے دعا اس لیے نہیں کرواتے کہ یہ سنتا نہیں، اس سے اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ سنتا ہے۔ اگر قبر والا سنتا ہے، دربار مزار والے سنتے ہیں، تو پھر ہمارا اعلان یہ ہے کہ یہ دیوبند کی سم 2 غلط اور بریلوی ہک نمبر، پورا کام تو کیے نا انہوں نے۔ اور یہ جو درمیان والے ہیں ان کو راستے کھول کر دینے والے، ہم کہتے ہیں اگر ان کو راستہ دیتے ہو تو ان کو بھی یہ گیٹ لگا کر دینا چاہیے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے میں راستہ کھول دوں اور دوسرے کے لیے بند کر دوں، جائز ہے؟ یا تو سب کے لیے کھولو یا سب کے لیے بند کرو۔ جب سننے والوں کے لیے کھول دیا تو دعا اور سفارش والوں کے لیے بھی کو نکی جی باری تو کھولنی چاہیے ہے نا۔ تو بہرحال وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ۔ اب میرا بھائیو اس وقت کا مشرک بھی کہتا تھا خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، ہم صرف انہیں سفارشی سمجھتے ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں، سن کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار کو سنتے، خالق بھی نہیں، مالک بھی نہیں، رازق بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے لو سمعوا، یہ لو ہے بالفرض والمحال کے لیے۔ علماء جانتے ہیں، شرع جامی پڑھتے پڑھاتے ہیں، جان بوجھ کر بے ایمانی کریں تو ان کی مرضی۔ یہ لو آتا ہے بالکل نفی کے لیے، جس طرح لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے، بہت سے الہ ہوتے تو پھر لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس کا کیا مطلب؟ الہ اللہ کے علاوہ ہیں
اگر ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ لو کان من بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نبی بننا ہوتا، کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا، اگر کسی کو نبوت ملتی تو لکان عمر، حضرت عمر کو نبوت ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبی بن کوئی نہیں سکتا، تو حضرت عمر کو بھی نبوت مل سکتی۔ یہ ہے لو۔ اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، الہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ قرآن کہتا ہے لو سمعوا، سنتے سنتے کوئی نہیں، بالفرض والمحال، اگر سن بھی لیتے، مستجابوا لکم، تھوڑا کم وت بھی نہ کرے نا۔ اگر قبر والا سن بھی لیتا بالفرض، آپ کہتے بابا میری تیرے اگے، تیری اللہ دے اگے، میرا پتر کوئی نہیں، بابا آکھے میرے چوکھے میرے اپنے یتیم ہو گئے، تو آکھو جی میری ٹبری نہیں وسدی، وہ آدھے میں اپنی چھوڑ آئے، عدت ہی بیٹھی ہے، 4 مہینے ڈا دہاڑے ہو گئے، تو آکھو بابا میرے گوڈے چ درد ہے، بابا آکھے میں تا آپ لاٹھی دے سہارے ٹور کے قبر چاہیا، تو آکھو جی میری شوگر ہائی ہو گئی، وہ بابا آکھے لو سمعوا مستجابوا لکم، وہ یار میں آپ پوری زندگی پھیکی چاہ پی پی کے آیا، لو سمعوا بالفرض، سن بھی لیتے تو مستجابوا لکم، تھوڑا کم کر چھوڑے نا۔ ہن عمران خان سن دے کہ نہیں سندا تو ہے، تس آکھو نا بھی گھیو نو گھینا 150 روپے کلو تے ہو سی۔ لو سمعوا فرمایا بالفرض والمحال، سن بھی لے تو مستجابوا لکم، تمہارا مطالبہ پھر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اور قیامت کے دن ویوم القیامت، قیامت کے دن یکفرون بتوحیدکم، جی شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتنا واضح لفظ ہے قرآن کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یقین مانو مجھے تو اس چیز پر رونا آتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے۔ یہ کون انکار کریں گے بول کر؟ یہ چونے کے بت بولیں گے، لوہے اور پتھر کے بت بول کر انکار کریں گے۔ عقل سے سوچو، یکفرون، تفسیر قرطبی اٹھا لینا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی تفسیر مظہری، دیوبند بھی نہیں بنا تھا، بریلی بھی نہیں بنا تھا، وہ پڑھ لینا۔ اور چلو یار وہ نہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کو ہر غیر مقلد بھی مانتا ہے، ہر دیوبندی بھی مانتا ہے، ہر بریلوی بھی مانتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی البلاغ المبین پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء اور اولیاء ہوں گے قیامت کے دن، یکفرون بشرککم اور وہم عن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ سب کے سب اس سے مراد انبیاء اور اولیاء۔ کیا ہے مراد؟ انبیاء اور اولیاء۔ یہ بول کر انکار کریں گے، تمہارے شرک کا انکار کریں گے، فروعی مسئلے کا انکار نہیں کریں گے، شرک کا انکار کریں گے۔ اب یکفرون بشرککم، اب یہاں پر 2 صورتیں، یہ آیت کس بارے میں ہے؟ بتوں کے بارے میں یا قبر والوں کے بارے؟ یہ 2 صورتیں ہی ہیں نا جی۔ اب یہ آیت اگر بالفرض، یہ جو ہمارے ہیں نا بعض لوگ، یہ مفاہمت پسند لوگ، مصلحت پسند لوگ، ان اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیت پڑھ کر آپ بریلویوں پر فٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ آیت پڑھتے ہیں نا بریلویوں کے خلاف، ہماری مسجدوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں ان کے خلاف، ان کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ اگر یہ آیت نازل ہوئی بتوں کے بارے میں تو اس کو انبیاء اولیاء پر فٹ کرنے والا مولوی خود کافر، پھر بچتا کوئی بھی نہیں۔ جن جن کے مدرسوں میں لکھی ہو، بڑے بڑے مدرسوں میں، سرگودا سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر پنڈی اسلام آباد تک، وہاں سے لے کر پورے صوبہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ، کراچی، ہر جگہ اگر یہ آیت ہے بتوں کے بارے میں، پھر جو قبروں پر فٹ کرے یہ قرآن کی تعریف، اور قرآن کی تعریف کرنے والا مسلمان تو پھر یا تو اپنا ہی مان جائے گا۔ اگر یہ آیت قبر والوں کو بھی شامل ہے، بتوں کو بھی شامل ہے، تو پھر تم فتویٰ نہیں لگاتے، پھر وہ مشرک کم از کم ہوں گے۔ تم لگاؤ نہ لگاؤ، یکفرون بشرککم۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ آیت ہے اگر قبر والوں کو شامل،
دربار اور مزار والوں کو شامل۔ پھر کہنا پڑے گا کہ سننے کا عقیدہ رکھنے والا، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا صرف اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھو گے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہوگا۔ اب دو صورتیں، ان کو مشرک مانو یا اپنے آپ کو کافر مانو۔ اب آپ یہ خود پوچھ لینا کہ ان میں سے کون سی صورت پسند ہے۔ یا تحریف بنے گی، اپنا ایمان جائے گا۔ اگر اس کا معنی یہی ہے جو اکابرین فٹ کرتے رہے، پوری امت نے یہ معنی سمجھا اور ہے بھی یہی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے الناس، لوگ، الناس سے مراد بت نہیں انسان ہے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ تو اس لیے اس آیت پر سب کا ایمان ہونا چاہیے اور فتوے پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے تاکیدی حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ رب کی عبادت اس لیے کہ خالق حقیقی اللہ ہے، گندے نطفے کے اندر برکت ڈال کر خوبصورت انسان بنانے والا اللہ، تیرے ہاتھ پاؤں فٹ کرنے والا اللہ، پھیلانا بھی اسی کے سامنے، تیرے پاؤں بغیر مانگے بنانے والا اللہ، چل کر بھی اس کے حکموں کی طرف جانا، تیری نظریں بنانے والا اللہ، اس کے حکموں کے مطابق دیکھنا، تیرے کانوں کو بنانے والا اللہ، اس کے حکموں کے مطابق سننا، زبان کو بنانے والا اللہ، پکار بھی صرف اس اللہ کی کرنا۔ اس لیے فرمایا رب کی عبادت تو اس لیے کہ وہ تیرا خالق حقیقی ہے، اور بالوالدین احسانا، یہ دوسرا حکم اس لیے کہ وہ تیرے خالق مجازی ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ چونکہ والدین ہیں۔ اگر والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ہوتے، اگر ماں اور باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں آج یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ اس لیے فرمایا ان کے ساتھ بھی برابری نہیں کرنی، بلکہ بالوالدین احسانا، ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ جتنی انہوں نے خدمت کی آپ نے اس سے بڑھ کر خدمت کرنی ہے۔ اب ایک آدمی آپ کو 10 روپے کی چائے پلائے، آپ اسے 5 روپے کی چائے پلائیں، یہ احسان ہوگا؟ اچھا ایک آدمی 10 روپے کی چائے پلائے، آپ اسے 10 روپے کی جلیبی کھلائیں، یہ احسان ہوگا یا برابری؟ یہ کیا ہوگی؟ برابری۔ احسان یہ ہے کسی نے آپ پر 10 روپے خرچ کیے، آپ اس پر 20 روپے خرچ کرو، اس سے بڑھ کر اس کی خدمت کرو گے تو یہ کیا بنے گا پھر؟ احسان۔ اب قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے جتنی انہوں نے آپ کی خدمت کی آپ اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کرو، اور اس سے بڑھ کر تو کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ ماں باپ نے آپ کی کتنی خدمت کی، کیسے پالا اور پوسا، یہ تو آج نوجوان کو پتہ نہیں، جب وہ خود بنے گا باپ تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں پلتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور خصوصاً احسان تو ہر عمر میں کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، عزت تو ان کی ہر لمحہ اور لحظہ کرنی ہے، لیکن اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خصوصاً اس وقت جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما اس لیے کہا کہ یہ خوش قسمت لوگوں کو ماں اور باپ دونوں ملتے۔ آج کل تو نوجوان کہتا ہے ابا مرسی کرنا، کدا جان چھٹ سی، مولوی کو بلاتے ہیں آؤ جی سا جی سورہ یاسین لکھا پڑھو، یہ سمجھیں کہ سورہ یاسین بندے مار صورت ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے بندہ مرتا ہے، تو وہ جی ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خوش قسمت لوگ کو ماں اور باپ دونوں ملتے ہیں۔ کسی کی ماں پہلے فوت ہو گئی، کسی کا باپ پہلے فوت ہو گیا، قرآن کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ہو تب بھی غنیمت سمجھ، او کلاہما، یا ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ،
اور ہوں دونوں بڑھاپے کی حالت میں، فرمایا اس وقت ان کا خصوصی خیال کرنا، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اس ٹائم ان کے سامنے اف کا کلمہ نہ کہنا۔ اف یہ اسم فعل بمانے تزجرہ کے، ان کے سامنے اون بھی نہ کہنا، ناگواری کا جملہ بھی نہ کہنا، اور ولا تنہرہما، تنہرہما کا معنی یہ کہ صحیح بات بھی ہو وہ بھی زور دے کر نہیں کہنی، بات آپ کی ٹھیک ہو لیکن زور دے کر نہیں کہنی۔ بابا تین جو آکے جگ چاہ، بابا تین جو آکے بھی تو نکلی، تو میرے مہمان آندھے پہن۔ اب آپ پیار سے کہہ سکتے ہو کہ والد محترم آپ تشریف لے جائیے، آپ فلاں کام کرے، یوں کرے۔ قرآن کہتا ہے صحیح بات بھی زور دے کر نہیں کہنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے ایسی گفتگو کرو، ایسا بولو، قولاً کریما، جس سے عزت ظاہر ہوتی ہو، آپ کے ہر لفظ سے عزت ٹپکتی ہو، ادب چھلکتا ہو، پیار اور محبت کا اظہار ہو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں، کیونکہ جب والد جوان ہے، آزاد جوان ہے، وہ اپنا کام خود بھی کر سکتا ہے، آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی برداشت بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، عقل بھی کمزور ہو گئی، فہم بھی کمزور ہو گئی، اس وقت ظاہری بات ہے کہ وہ بار بار کوئی کام کریں گے، غلط کام بھی کریں گے، غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت تیرا امتحان یہ ہے کہ تو نے ان کے سامنے بولنا نہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب تو چھوٹا بچہ تھا، جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس بیچارے کی عقل نہیں ہوتی، وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کیا چیز، وہ بتاتے ہیں جی یہ کوا، وہ پھر پوچھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی کوا۔ آپ نے 50 مرتبہ پوچھا، اس نے 50 مرتبہ بتایا۔ آپ نے پیشاب کر دیا، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس نے محبت سے کپڑے تبدیل کیے، ماں نے تیرے کپڑے دھوئے۔ آج اگر باپ کا پیشاب نکل گیا تو کیا کہتا ہے؟ بابا ترکائی پیئے، کہتے ہیں کہ نہیں نوجوان؟ اس لیے ہنسنے کی بات نہیں، عمل کرنے کی بات ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ اگر باپ کو کہہ آ گئی، منہ اس کا خراب ہو گیا، آج ہمیں منہ دھلاتے ہوئے شرم آتی ہے، آج ہمیں ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ لمبی حدیث، اس وقت نہیں، آپ نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 شیئا حل بها البلاء، جب میری امت 15 کام کرنے لگ جائے گی، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ہوں گے، ان پر آزمائشیں ہوں گی، ان پر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، اس وقت سرخ اندھیریوں کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا، اس چیز کا انتظار کرنا کہ زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے، مسخن، ہو سکتے ہیں ان کے چہرے بدل جائیں۔ آپ نے فرمایا جب میری امت یہ 15 کام کرے، ان 15 کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ادنا صدیقہ واقصا باہو، کہ لوگ جب اپنے والد کو دھکے دینا شروع کر دے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں پوری رات گزار دے، اور باپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے پاس وقت نہ ہو، اس کو شرم آتی ہو، باپ کو اپنی محفلوں سے بھگانے لگے، دوسروں کو بلانے لگے، آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہو اور ماں کا نافرمان ہو۔ بیوی کے لیے لاتا ہے چھپا کر شاپر میں سیب، مالٹے چھپا کر، بھئی اماں ویکھے نہیں، بھئی 2-4 اس بیچاری کو بھی دے دو، بوڑھی کو۔ اب وہ عورت بھی ہے ایسی، وہ بھی اس کو ماں نہیں سمجھتی، وہ بھی کہتے ہیں چھلڑ بھی پا کے شاپ پر ہی چلا دا، بھئی یہ سٹ چھوڑے انہوں تاکہ بو ہی نہ آوے۔ تو اس لیے ادنا صدیقہ واقصا باہو، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ آدمی جب بیوی کا اتنا فرما بردار ہو، آج ہے کہ نہیں یہ چیز؟ ماں باپ بیچارے روتے ہیں، دوائی بھی نہیں ان کی، اور یہاں پر ماشاءاللہ روسٹ کھائے جا رہے ہیں، یہاں پر پیزے اور برگر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیاں، وہ نئی چیزیں، وہ ان کی خدمت رات کو علیحدہ طور پر، اور ماں باپ بیچارے وہ پڑے ہیں تنہائی کے اندر، وہ رو رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ باپ اگر کھانسے تو بچے کو غصہ آتا ہے
کہ میری نیند ڈسٹرب ہو گئی. تو اس لیے قرآن نے کہا اس وقت ان کا خیال کرنا اور تھوڑا سوچنا کہ تیرے اوپر بھی یہ وقت تھا. کبھی تو بھی راتوں کو رویا کرتا تھا, وہ پوری رات جاگا کرتے. انہوں نے آپ کو پھینکا کبھی؟ انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا, آپ کو دوائی دی, ڈاکٹروں کے پاس لے گئے, ڈاکٹروں کو بلایا. تو بھی تھوڑا سا حیا کرنا, شرم کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما لا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما, صحیح بات بھی زور دے کر نہ کہنا. وقل لہما قولا کریما, ایسی گفتگو کرنا جس سے عزت ظاہر ہوتی ہو, عزت ٹپکتی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میرے تے راضی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں ہمارے ذہنوں میں سوال کہ اللہ یار پتہ نہیں میرے تے راضی ہو سی کہ نہ ہو سی. آپ نے فرمایا اس چیز کا کلیہ یہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد, جس آدمی کا باپ راضی ہے یوں سمجھو اللہ اس سے راضی. وسخط الرب فی سخط الوالد, جس آدمی کا باپ ناراض ہے وہ صوفی تہجد پڑھے, اشراق پڑھے یا چاشت پڑھے, جس کا رب اس سے ناراض وجہ یہ ہوگی کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہے. جس نے باپ کو راضی نہیں کیا اور جاتا ہے یہ فتو شاہ کے پاس دم کے لیے, تعویذ کے لیے, دعا کرانے کے لیے کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کرو, اور باپ کو دعائی نہیں لے کر دے سکتا. آپ نے فرمایا کہ جہاں پر بھی پھرتا رہے, کیونکہ جس کا والد ناراض ہے یوں سمجھو اس کا رب ناراض ہے. یہ تو آپ پڑھتے ہو ٹرکوں کے پیچھے ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ سب میری ماں کی دعا ہے. لیکن باپ یہ بھی کوئی عام چیز نہیں. آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جو ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے. جنت کا کیا ہے؟ مین گیٹ. تے گیٹ ہوئے بند تے جنت ہی وڑ سو کیویں؟ ماں کے قدموں تلے جنت تو ہے. تو نوجوان کوشش کرتے ہیں چلو اماں راضی ہوئے ابے دی خیر ہے, کیونکہ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے. لہٰذا اماں نو راضی کراں ابے دی خیر ہے. لیکن اماں ہو گئی راضی تے گیٹ ہو سی بند تے دیواراں ساری والیاں تو ہو سن 8 فٹیاں جنت دیاں دیواراں وتو تے دیوار ٹپ کے وچ ونجن ڈیونا کیا نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, یہ والد جو ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے, اور جس نے اپنے والد کو خوش کیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. جس نے والد کو ناراض کیا یہ جنت کا دروازہ بند ہوگا. والد اگرچہ کسی کا مشرک بھی ہے, کسی کا والد بدعتی اور کافر بھی ہے, تو قرآن نے بتایا ان جاہداک علی ان تشرک بی فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اگر تیرے والدین مشرک ہو, تجھے شرک کی دعوت دے, وہ کہیں آ تو بھی فلاں کے نام کی لٹیں رکھا, آ تو بھی فلاں دربار کا سجدہ کر, آ تو بھی ان کو پکار, آ تو بھی ان کے نیام کی نظر و نیاز دے, منت منوتی دے. فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی, ماں پیو تیرے نال جھیڑا چلا من کہ تو بھی یہ شرک والا کام کر, تو قرآن کہتا ہے فلا تطعہما, ان کی یہ بات تو نہ ماننا, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کی عزت پھر بھی کرنا, ان کا احترام پھر بھی کرنا. وہ کہنا والد محترم آپ کا حکم سر آنکھوں پر, آپ کی عزت اپنی جگہ, لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا, رب کا حکم یہ ہے کہ ان کو مشکل میں نہیں پکارنا, رب کا حکم یہ ہے کہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی. اس لیے میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا, اور میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں, جان میری حاضر ہے. اس لیے ماں باپ آپ نے فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ایک واقعہ مورخین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اگرچہ مجھے اس کی سند نہیں ملی, میں نے آج تلاش بھی کی, بہرحال فضائل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, چونکہ وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرنے والے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی, دعا کی اور پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, کوئی سنگی جس نال گپ شپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جو قصاب ہے, فلاں جو کسائی ہے, گوشت بیچنے والا, وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یا اللہ وہ کسائی
قصاب گوشت بیچنے والا اور میں اللہ کا نبی، اس کا اور میرا کیا جوڑ کہ جنت میں ہم دونوں اکٹھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جاؤ اور اس کی زیارت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے کہ دیکھوں تو صحیح اس قصاب کو، اس کے عمل چیک کروں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا وہ معمول کے مطابق اسی طرح اپنی دکانداری کر رہا، حلال طریقے کے ساتھ گوشت بیچتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا، دکان اس نے اپنی کلوز کی، دکان بند کی، اس نے کچھ گوشت اٹھا کر تھیلے میں ڈالا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی آئیے تشریف لے آئیے۔ پتہ اس کو بھی نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں یا کوئی اور ہیں، اس نے بھی عام مہمان سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے معمولات دیکھنا چاہتے تھے، یہ کرتا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس نے وہ تھیلے سے گوشت نکالا، اس کو دھویا، صاف ستھرا کیا، پھر اس کو پکایا اور پکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ اور ایک بوڑھی عورت تھی جو گھر میں لیٹی ہوئی، اس نے اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے لقمے بنا بنا کر اس بوڑھی عورت کے منہ میں دیے، اس کو کھانا کھلایا۔ جب کھلا کر فارغ ہوئے، وہ بوڑھی اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا لیکن سمجھ تے مردہ نو سمجھ، یہ تو زندہ تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، مردہ نو ساری سمجھ آندی ہے بے کون آیا کھڑا ہے۔ یاد ہے نا مولوی، چیڑی بیٹھی ہے چیڑا بیٹھا ہے، یہ بھی پتہ لگتا ہے، ہر چیز سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ بہرحال چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس قصاب سے کہ یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میری والدہ ہے، صبح کو جاتا ہوں گھر کی جھاڑو دے کر جاتا ہوں، سارے کام کج کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کر اسے سب سے پہلے کھانا کھلاتا ہوں، خود بعد میں کھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کی والدہ، آپ اس کی خدمت کرتے ہو، منہ بھی دھلاتے ہو، کھانا بھی پکاتے ہو، پھر کھلاتے بھی ہو۔ یہ بتاؤ کہ جب آپ نے اس کو کھانا کھلایا پھر اس کو لٹانے لگے، یہ کچھ بول رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگا قصاب کہ چھوڑو جی، مائیں ہیں، ماں کی محبتیں ہوتی ہیں، ممتا ہوتی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں موسیٰ اور کہاں میں قصاب گوشت بیچنے والا، بس یہ ماں ہے جی اس کی دعا ہے، یہ بس ویسے ہی کہتی رہتی ہر وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ پیغمبر اور اس ماں کی دعا تیری قبول ہو گئی، مجھے اللہ نے بتایا کہ جنت میں آپ کا یہ ساتھی ہو۔ تو بہرحال ماں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، ماؤں سے دعا لینے کی کوشش کرو، باپ سے دعا لینے کی کوشش کرو۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں پیروں پر، حالانکہ سب سے بڑا پیر اس کی ماں اور اس کا باپ ہے، ماں اور باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ باقی جتنا بھی بڑے سے بڑا پیر ہو وہ آدھا گھنٹہ بیان کرے پھر آپ کی جیب کی طرف نہ دیکھے تو مجھے بتانا، ایسا ہے کوئی پیر جو بیان کرے اور آخر میں کہے نہیں حضرت صاحب خیر ہے؟ یہ ماں باپ ایسے پیر ہیں جو آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، باقی پیسے لیں گے تو دعاواں قسمت نال۔ تو اس لیے سب سے بڑا پیر اس کی ماں اور اس کا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اپنے پیروں کے سامنے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ قرآن کہتا ہے ان کے سامنے واخفض، جھکا دے ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے پر۔ اب بندے کے تو پر کوئی نہیں ہوتے، پر اپنے عاجزی کے پر، جس طرح پرندہ اپنے پر جھکا دیتا ہے، یہ بازو یوں سمجھو انسان کے پر ہیں۔ فرمایا یہ اپنے والدین کے سامنے جھکا دو۔ جھکانے کا مقصد یہ ہے آدمی عموماً کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی بولتا ہے ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے، کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے، بعض اوقات اس کا اشارہ اوپر بھی چلا جاتا ہے،
بعض اوقات اس کے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اشارہ، یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کہا یہ باڈی لینگویج ہو سکتا ہے والدین کے لیے بے ادبی میں نہ چلی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھے عاجزی سے جھکا دو۔ اب ایک آدمی جھک جائے تو وہ ہاتھ ہلائے گا؟ ایک آدمی تھوڑا سا جھک جائے تو وہ اوپر ہاتھ کر سکے گا؟ اس کے لیے اوپر ہاتھ کرنا، ہاتھوں کو ہلانا، یہ کیا ہوگا؟ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس طرح ایک آدمی جھک جاتا ہے، ہاتھوں کے اشارے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے ٹرے شرے بھی نہ مال، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جھکا کر عزت کے ساتھ بیٹھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا، رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرماؤ، یا اللہ میرے ماں باپ پر شفقتیں فرماؤ، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں شفقت کی تھی، جب میں چھوٹا بچہ تھا، چل نہ سکتا تھا، بول نہ سکتا تھا، کھا اور پی نہ سکتا تھا، کوئی سوچ میری نہ تھی، کوئی عقل اور فہم نہ تھی، جب انہوں نے مجھے برداشت کیا، یا اللہ مجھے بھی برداشت کرنے کی طاقت دے، انہوں نے میری خدمت کی، مجھے بھی خدمت کرنے کی توفیق دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر آپ بھی رحمتیں فرماؤ، آپ بھی یا اللہ ان پر شفقتیں فرماؤ، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری عزت کی تھی۔ اس لیے والدین کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آج کل حج ہے 10 لاکھ روپے کا تقریباً، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو آئے نا اور اپنی والدہ کی زیارت کرے، والد کی زیارت کرے، اور زیارت اس لیے کرے، ان کے سامنے چلا جائے اور ہاتھ باندھ کر صرف کھڑا ہو جائے کہ میرے لیے کوئی حکم، کوئی کام تو نہیں ہے جی، صرف آپ نے اتنا کہہ دیا، بابا کوئی کام تھا نہیں، کوئی کام ہے تو دسو۔ آپ نے فرمایا اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے، اتنی زیارت کی وجہ سے اللہ آپ کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو حج ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوں یا نہ ہوں، 10 لاکھ بھی لگائے پتہ نہیں قبول ہوں نہ ہوں، آپ نے فرمایا یہ ایسا حج ہے ماں باپ کی زیارت والا کہ حج کا ثواب بھی اور حج مقبول کا ثواب۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک آدمی 100 مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرے، کیا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اے میرے صحابی اللہ تو اس سے بھی بڑا، یعنی 100 نہیں 1000 مرتبہ زیارت کرو، اللہ 1000 حجوں کا ثواب بھی دے۔ لیکن اساں تو لک دے مت بابا کو کم چاہ کے، موبائل دی ٹون بھی بند، موبائل بند، پاورڈ آف، سائلنٹ بھی نہیں، وقت آدھے او ہو بابا میری بیٹری مکی پئی ہے، آدھے کہ نہیں نوجوان؟ اس لیے بھائی موبائل کھولو، ان سے پوچھو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور قیامت کے دن ایک نیکی بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو بہرحال جتنی بھی آدمی میں خرابیاں ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے۔ ہر آدمی میں گناہ ہوتے ہیں، عقیدہ تو ہم سب کا ٹھیک ہے موحدین کا بحمداللہ۔ اب کوئی آدمی آ جائے نا بڑے سے بڑا، وہ اشاعت توحید والوں کو کہے کہ قبر پر سجدہ کرو، یہ گردن کٹا دیں گے لیکن قبر پر جھکائیں گے نہیں۔ کوئی ہمیں کہے جی غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، تھوڑی سی تناول فرمائیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اشاعت توحید کا پکا بندہ وہ بھوک سے مر جائے گا، حرام چیز نہیں کھائے گا، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا سکتا، قبر کا طواف نہیں کر سکتا، وہ آدمی مردوں کے سننے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اور ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس چیز سے شیطان ہو گیا نا امید کہ انہاں للڑاں دے جنازے بھی کوئی نہیں تے نمازاں بھی کوئی نہیں، انہاں نے مشرکان لے کام بھی کوئی نہیں کرنے، رکوع بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں، طواف اور اعتکاف بھی نہیں، نظر و نیاز بھی نہیں۔ تو شیطان کہتا ہے ان موحدین کو بدعمالی کی طرف لگاؤ، او جی نماز دی چھوڑو جی، تسا موحد ہو، اللہ غفور الرحیم، نماز کے خیال نہ کرو۔ ان کو کہے گا چھوڑو جی اللہ غفور الرحیم ہے، کون نہیں چھوٹی جی ایک دو بوتل لاؤ، نیٹ تک کھیلنا ہے نا، گیم چنگی تھی دی نوجوان کیا دن استاد جی گیم چنگی تھی دی، ویسے خچ لگ دی، گیم اچھی نہیں ہوتی جب تک یہ جوا نہ لگائے نا حرام، پھر گیم اچھی نہیں ہوتی۔ اگر جوے کے بغیر گیم اچھی نہیں ہوتی تو ایسی گیم کو چھوڑنا فرض ہے۔ اگر حرام کام کیے بغیر آپ کی گیم نہیں ہوتی، پھر ایسی گیم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی کو کہنا جی داڑھی رکھاؤ چاہیے ودھاؤ چاہ، وہ آدھے جی میرے خارش ہوں دی، آج کل تو بڑے بڑے پیروں بھی خارش ہوں دی ہے نا، ہاں بھائی خارش یہ بالوں میں نہیں ہوتی،
مونچھوں میں نہیں ہوتی، اتنے اس طرح پھیرنا، بالکل بالوں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کا ایک بہانہ ہوتا ہے استاد جی بس خارش ہوگی، بھائی خارش ہوگی تو ڈاکٹر کس لیے؟ وہ اسی لیے ہے نا خارش کا علاج کرنے کے لیے۔ یہ اتنے خارش نہیں، اتنے خارش ہے اصل جیڑی داڑھی نہیں آنے دین اتنے خارش ہے۔ واہ جی استاد جی اصل شادی کرنی یعنی جنہیں دی داڑھی انہوں دی شادی کوئی نہیں ہوئی، انہوں دی ترے تے چار والے بھی ہیں، دو والے بھی ہیں، اور جیڑے شو دیں دوسرے وہ ہیکتے گزارا۔ تو اس واسطے وہ کہے گا جی چھوڑو جی داڑھی، شادی ہے کوئی نہیں جی تھوڑا سا ڈھول بجا لو خیر ہے، ماں باپ کی نافرمانی کوئی مسئلہ نہیں جی، فلاں کوئی مسئلہ نہیں، رات کو نیند نہیں آتی کانوں میں میک لگاؤ، تھوڑا سا طاولہ سخیل بھی لگاؤ، اور ہے بندہ اشاعت التوحید کا، یہ پھر جھنڈے بھی اٹھائے گا، نعرے بھی لگائے گا، جیوے جیوے آیا آیا شیر آیا فلاں اشاعت التوحید و سننا، تو شیطان ان کو لگاتا ہے بد اعمالی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ کچھ نہ کچھ عرصہ تو جہنم میں جائے نا، جنت میں تو انہوں نے جانا ہے موحدین نے، لیکن یہ براستہ جہنم کے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جس آدمی میں جو بھی گناہ ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی جو ہو گئی وہ ہو گئی۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے اندر فلاں گناہ ہے، فلاں عیب ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے اسے بھی پتہ، کوئی شراب کا عادی ہے اسے بھی علم ہے، کوئی جوا لگانے والا اسے بھی علم ہے، کسی کا اور کوئی گناہ ہے، کوئی بد نظری میں ہے، کوئی فحاشی میں ہے، کوئی آدمی کسی بھی گناہ میں ہے، ہر آدمی کو اپنے گناہ کا پتہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھو، تنہائی میں چلے جاؤ 2 رکعت پڑھو اور اپنے اللہ سے رو کر دعا مانگو کہ یا اللہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یا اللہ میرے اندر بچنے کی ہمت نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اپنے آپ پکا ارادہ کرو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو، پھر اس کے بعد شیطان آپ کو تنگ تو کرے گا۔ آج تھوڑا جہا سن گن، آج خیر ہے تھوڑا جہا ٹک ٹاک تے انگلی پھیر چا، آپ نے پکا تہیا کرنا ہے کہ میں نے 3 دن تو یہ کام نہیں کرنا، 3 مرتبہ نہیں کرنا۔ 1 مرتبہ شیطان کہے اس کو نہیں آج یہ گناہ نہیں کر سکتا، دوسری مرتبہ شیطان کہے آپ کو نہیں آج نہیں کر سکتا، تیسری مرتبہ شیطان کہے یہ کام، دل آپ کا للچائے گا، 3 مرتبہ اگر آپ نے نہ کر دی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے توفیق مانگی تو انشاءاللہ گناہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو ہر آدمی کوشش تو کرے گا نا انشاءاللہ 2 رکعت پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اگر آپ یہ کام کرو تو پھر تو ہے درس قرآن کا فائدہ، پھر تو حضرت قاری صاحب اور ان کی جتنی یہ ٹیم ہے نوجوانوں کی، ان سب کا یہ محنت انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن اگر بندہ جس طرح آیا اسی طرح چلا جائے تو پھر ان درسوں کا فائدہ کوئی نہیں، اور بلکہ یہ درس جہنم میں جانے کا سبب بنے گے۔ اللہ کہے گا درس سنا بھی تھا پھر بھی عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے عمل کرنے کی آدمی کوشش کرے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنی اولاد کو پیار اور محبت سے پالو، جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں ان سب کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔